پہ ٹریول ریسٹرکشنز ہو سکتی ہیں, ہماری جو انٹرنیشنل فائنینشیل ٹرانزیکشنز ہیں وہ متاثر ہو سکتی ہیں, تو اس کے بڑے بھیانک اثرات ہیں ملک کے لیے. اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے, ویسے تو قوانین 11 ہیں, وہ قوانین جو ٹائم بارڈ ہیں, ہم نے کہا کہ ان پر ہمیں فی الفور ایکشن لینا چاہیے, تاکہ جو ایشیا پیسیفک گروپ ہے ان کو بھیج دی جائے ہماری کارروائی, ہماری اصلاحات, اور وہ اپنی رپورٹ مرتب کر کے جو پلینری کا سیشن ہونا ہے اکتوبر میں وہاں پیش کر سکے اور اس پر وہ فیصلہ کر سکے. یہ ہے بیک گراؤنڈ جس کے تحت یہ قانون سازی کی جا رہی تھی اور درکار ہے. اب اس میں ہم نے اپوزیشن سے درخواست کی کہ تعاون فرمائیں, اور انہوں نے آمادگی کا اظہار کیا, لیکن ان کی آمادگی جو تھی وہ مشروط تھی, اور شرط جو انہوں نے عائد کی وہ یہ تھی کہ اگر فیٹو پہ آپ ہم سے قانون سازی کروانا چاہتے ہیں تو نیب لا پر آپ ہماری ترامیم قبول کریں. ہمارا ان سے یہ تقاضا تھا کہ ہم گفتگو کے لیے تیار ہیں, لیکن ایک چیز ہے جس کی قومی نوعیت ہے, نیشنل انٹرسٹ کی چیز ہے, اور دوسری چیز جو ہے اس میں پرسنل ریلیف یا پرسنل جو انٹرسٹ ہے وہ ہمیں اس کی جو ہمیں عجلت اور تقاضا اور مجبوری دکھائی دے رہی ہے. ڈو ناٹ ایکویٹ ون ود دی ادر, اس پہ بات کرنے کو تیار ہیں, لیکن ان کو ڈی لنک کیجیے, کیونکہ 10 سال آپ حکومت میں رہے ہیں, اور 10 سالوں میں اگر آپ یہ قانون سازی پی 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 اور نون مل کے نہیں کر سکے تو پھر 10 گھنٹوں میں آپ ہم سے توقع کر رہے ہیں. بہر نو ہم پھر بھی تیار ہیں, آئیے مل بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں. اور ہم نے, جیسے کہ آج خواجہ صاحب نے فرمایا, ہم نے کئی نشستیں کی کہ کسی نتیجے پہ پہنچے. ہم نے ان کو ایک مسودہ پیش کیا, انہیں پسند نہیں آیا, ہم نے کہا آپ اپنا پیش کریں. جو انہوں نے ہمیں پیش کیا اور ہم نے اس کا مطالعہ کیا, اس میں تقریباً 34 وہ ترامیم کا تقاضا کر رہے تھے, اور ہم نے کلوز بائی کلوز ایک ایک ترمیم پر گفتگو کی. گفتگو کے بعد ہم نے ان کا احاطہ کیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا. میں نے کہا ایسے کیجئے, آپ اپنی گفتگو کر لی ہے, شہزاد پر بیٹھے ہیں یہاں, میں نے کہا ہاتھ کھڑے کریں, فاتحہ پڑھ لیں. فاتحہ اس لیے پڑھ لیں کہ اس کے بعد تو نہ یہ قانون ہے نہ احتساب کا عمل رہتا ہے, اور یہ سارا عمل جو ہے اور یہ ساری ایکسرسائز بیکار ہو جائے گی. ہم بالکل کسی وچ ہنٹنگ کے قائل نہیں ہیں. ہم بالکل سمجھتے ہیں کہ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. یہ جو تعصب دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کسی ہم سے جو منسوب لوگ ہیں ان کو رعایت دینا چاہ رہے ہیں, ہرگز نہیں. کوئی کسی کو رعایت دینا مقصد نہیں ہے. جو کرے گا تو بھرے گا. آج بھائی صاحب نے کہا کہ جی آپ کیسی شک ہونی چاہیے کہ آپ نیب سے آزاد ہیں. میں نے کہا ہم نے گاجریں کھائی جو نہیں ہیں. الحمدللہ گاجر کھائی ہوتی تو پیٹ میں درد ہوتا, اس لیے آزاد ہیں. اور یہ نہیں کہ ہم حکومت میں تھے. مشرف دور میں اپوزیشن میں تھا, پچھلے دور میں ہم اپوزیشن میں تھے, حکومت میں نہیں تھے. طویل عرصہ اپوزیشن میں رہے ہیں. الحمدللہ دامن ہاتھ نیت صاف ہے تو جواب دہ کل بھی تھے, آج بھی ہیں اور صاف ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے, میں آج وہ گری بات تو نہیں کروں گا جو مجھے زیب نہیں دیتی, جو آج آپ نے سنی. لیکن انہوں نے کہا کہ یہ جو میں رنگ سازی میں نے کی کل اپنی تقریر میں, تو میں مؤدبانہ اور پارلیمانی انداز میں گفتگو کرتے ہوئے خواجہ صاحب کو کہوں گا, میں نے رنگ سازی نہیں کی.
اور آپ فیٹ ایف کی آڑ میں نیب کو ترامیم کو پاس کروانے کی جو جسارت کر رہے ہیں. آپ میں رنگ سازی نہیں کر رہا, آپ رنگ میں بھنگ ڈال رہے ہیں. پھر آپ نے فرمایا میں نے قوالی کی. نا 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 نا, قوالی بالکل نہیں کی, پکا راگ سنایا. اور پکا راگ کیا ہے؟ وہ راگ ہے جو عمران خان 22 سال سے جس کا تذکرہ کر رہا ہے کہ اس ملک کو اگر ہم نے کرپشن سے پاک کرنا ہے اور پاکستان میں اگر ہم نے سرمایہ کاری کو اٹریکٹ کرنا ہے تو پھر ہمیں اس ناسور سے, اس کینسر سے پاکستان کو ہمیں آزاد کرنا ہوگا. تو یہ تو پکا راگ ہے جو میں نے وہاں پیش کیا. اگر آپ کے کانوں میں یہ قوالی کی اس کی دھن آئی ہے تو نہیں, اصلاح کر رہا ہوں, قوالی نہیں ہے, پکا راگ ہے. سمجھ جائیے, بات پکی کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ جو کرپٹ عناصر ہیں ان پہ ہاتھ بھی پکا ڈالیں گے انشاءاللہ. کون؟ آزاد ادارے. ہم کون ہیں جن کا یہ حق ہے؟ اب مختصر میں چاہتا ہوں کہ شہزاد اکبر صاحب نے اس پہ گفتگو کرنی ہے. مختصر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے, مفادات آپ کو اپنے عزیز ہیں. پاکستان کے انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے بلیک میل مت کیجیے, بلیک میل مت کیجیے. اور نہ یہ گورنمنٹ بلیک میل ہوگی, نہ ہم بلیک میل ہوں گے. یہ قانون پاکستان کے مفاد میں ہے جو ہم نے آج پیش کیے ہیں. اگر آپ پاکستان سے خیر خواہ ہیں, جو یقیناً ہوں گے, میں بالکل کسی کی نیت پر شبہ نہیں کروں گا, تو پھر آپ پاکستان کی خاطر قانون سازی کیجئے اور ان دونوں کو ڈی لنک کیجئے, ڈی لنک کیجئے, مت جوڑیے. اپنا موقف پیش کیجئے, نیب پہ گفتگو کیجئے, گفتگو کے لیے تیار ہیں. بائیکاٹ کس نے کیا گفتگو کا؟ ہم نے تو نہیں کیا, ہم تو بیٹھے ہوئے تھے. نشستیں چھوڑ کے کون گیا؟ آج اسمبلی میں کس نے کہا کہ کوئی کمیونیکیشن نہیں ہوگی؟ ہم نے تو نہیں کہا. میں نے تو آج بھی کہا کہ سیاست میں دروازے بند نہیں ہوتے, گفت و شنید ہوتی رہتی ہے, بات بنتی ہے, نہیں بنتی, بڑھتی ہے, جمود طاری ہو جاتا ہے, لیکن پھر بریک تھرو بھی ہو جاتا ہے. تو بردباری سے, حوصلے سے بات سنیے اور سنائیے. ہم ہر معقول بات سننے کے لیے تیار ہیں, لیکن آپ چاہتے ہیں کہ بالکل وہ 14 سال کا وہ پیریڈ وہ حذف ہو جائے اور وہ 4 ٹرمز کی جو کارستانیاں ہیں ان پہ پردہ پڑ جائے, تو وہ ہمارے لیے, یہ پی ٹی آئی کے سپورٹر کے لیے, ووٹر کے لیے ہضم کرنا مشکل ہوگا. تو میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے صرف اتنا کہوں گا کہ اپنی ریکارڈ کو درست کرنے کے لیے 2 باتیں کی. اور تیسری بات ایک پرسنل کرنا چاہوں گا کیونکہ اسمبلی میں موقع نہیں مل سکا. انہوں نے کہا کہ 2013 میں شاہ محمود صاحب ہمارے پاس آئے تھے, آپ نے بلایا تھا, مسلم لیگ نون میں شمولیت کی دعوت دی تھی آپ کے قائد نے, اور میں ان سے ملا تھا, پرانا تعلق ہے ان کے ساتھ, اور میں نے کہا تھا کہ پیپلز پارٹی تو چھوڑ چکا, فیصلہ کرنا ہے کہ کیا مستقبل کا فیصلہ کروں. عمران خان صاحب سے میری گفتگو جاری ہے. آپشنز میرے پاس پی ایم ایل این کا بھی ہے, پی ٹی آئی کا بھی ہے, پر یہ بہت بڑا فیصلہ ہے اور یہ میں اجرت پہ نہیں کر سکتا. اپنی لیڈرشپ سے پوچھیے, مجھے تو فورن منسٹرشپ آپ نے آفر کی تھی. ریکارڈ پر کہہ رہا ہوں, ریکارڈ پر کہہ رہا ہوں, مسلم لیگ نون نے مجھے وزارت خارجہ آفر کی تھی, میں نے اس آفر کو قبول نہیں کیا. میں تحریک انصاف میں شامل ہوا اور بہت سے اس وقت کے سیاسی پنڈتوں نے کہا بہت غلط فیصلہ کیا ہے, اس پارٹی میں شامل ہو گئے جس کا مستقبل ہی نہیں ہے, اور اتنا بڑا ایک بالکل بنی بنائی کھیل چھوڑ رہے ہو. تو میں نے کہا کچھ فیصلے اللہ پہ چھوڑے جاتے ہیں. میں نے عمران خان کو جوائن کیا ٹو بریک دا مولڈ, اور الحمدللہ 2018 میں ہم نے وہ مولڈ توڑا اور قوم نے ہمارا ساتھ دیا اور تحریک انصاف معرض وجود میں آئی, اللہ نے موقع دیا. ہم اپنے
بنیادی کور ایشوز پر کمپرومائز نہیں کریں گے، لیکن ہر معقول بات پر ہمارے دروازے کھلے ہیں. شہزاد بھائی. جی شکریہ. السلام علیکم. اس وقت جو سب سے اہم ایشو ہے فیٹف کا، میں اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہوں گا، پھر میں آپ سے نیب کا جو بل ہے اپوزیشن کا، اس کی کچھ تفصیلات آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ اصل میں ان ترامیم کا جو 34 ترامیم ہیں ان کا مقصد کون ہے، کیا ہے، اور اس کے بینیفیشریز کون ہیں. لیکن سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ آج پاکستان فیٹف کی لسٹنگ کو لے کے جس پوزیشن میں کھڑا ہے اس کے پیچھے اسباب کیا تھے. پاکستان گرے لسٹ میں فائنلی 2018 میں داخل ہوا، اس وقت ہماری حکومت نہیں تھی. گرے لسٹ میں جانے کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ اچانک کوئی ایک ایونٹ ہو اور آپ گرے لسٹ میں چلے جائیں. اٹ از ایکچولی چین آف ایونٹس، ایک پورا سلسلہ چلتا ہے میل ایڈمنسٹریشن کا، ناکامیوں کا، کوتاہیوں کا، اور ان چیزوں کو نہ کرنے کا جو ایک فعال ریاست کو ادا کرنی چاہیے، حکومتوں کو ادا کرنی چاہیے. 2018 سے پہلے آپ دیکھیے کس وجہ سے پاکستان گرے لسٹ میں گیا. جب اس ملک کے حکمران اس کام میں خود ملوث ہوں جس کام کے روکنے کا تقاضا آپ سے پوری عالمی برادری کر رہی ہو. اور وہ کام کیا ہے؟ آج بھی وہی وجہ تنازع بنا ہوا ہے. وہ کام ہے آپ نے منی لانڈرنگ، کرپشن، ٹیررزم فائنینسنگ، ان چیزوں کے اوپر چیکس لگانے ہیں، ان کو پراپرلی انویسٹیگیٹ کرنا ہے، ان کو پروسیکیوٹ کرنا ہے، اور اپنے قوانین کو اس طرح سے فعال بنانا ہے کہ ان کا استدلال نہ ہو سکے. اگر آپ 2018 سے پہلے کے کچھ کارنامے ان دو سیاسی خاندانوں کا جنہوں نے پہلے ہی سے ایک چارٹر آف کرپشن کیا ہوا تھا، تو دو ہی چیمپئن نکلتے ہیں اس زمانے کے. چھوٹے چھوٹے چوروں کی تو آپ بات نہ کریں، دو بڑے چیمپئن نکلتے ہیں اس کرپشن کے. ایک چیمپئن ہے فیک اکاؤنٹس کا کیس. فیک اکاؤنٹس کے کیس کی جب ٹریسنگ ہوتی ہے، وہ کوئی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے کوئی وچ ہنٹ نہیں کی تھی آپ کے لیے. آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے آپ کی کوتاہیوں، ناکامیوں اور نالائکیوں کو سامنے رکھتے ہوئے سو موٹو نوٹس لیا. اس کی انویسٹیگیشن کے لیے ایک جے آئی ٹی بنائی، اور اس جے آئی ٹی نے جو چیزیں دریافت کی اس کی بیس کے اوپر وہ کیسز بنائے گئے. اور اس جے آئی ٹی کے نتیجے میں جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بنائی تھی، کیا حقائق سامنے آئے؟ جو حقائق سامنے آئے وہ میں سمجھتا ہوں عالمی سطح پہ ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہیں کہ جب اس ملک کا ایک سابق صدر بیٹھ کے انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ آپ کو فالودے والے سے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ میں فالودے والے کو لے کے بینک گیا اور میں نے اس کا اکاؤنٹ بنایا، اس سے پہلے آپ مجھ سے سوال نہیں کر سکتے. آپ لوگوں نے کبھی غور کیا اس کانفیڈنس کی وجہ کیا تھی؟ اس کانفیڈنس کی وجہ تھی کہ آپ نے اداروں کو اس حد تک غیر فعال کر دیا تھا، قوانین کو اتنا کمزور کر دیا تھا کہ آپ یہ چیزیں دندناتے ہوئے پھرتے ہوئے کرتے تھے اور کر پاتے تھے. یہ وجوہات تھی ہماری گرے لسٹنگ ہونے کی. اچھا، اس چیمپئن شپ میں یہ اکیلے چیمپئن نہیں تھے، ایک دوسرا چیمپئن خاندان بھی ہے، وہ ہے ٹی ٹی شریف خاندان. ٹی ٹی شریف خاندان نے جو اپنی حرکات سکنات کی تھی، جن کا ریفرنس بھی آج کل یا پرسوں فائل ہو چکا ہے، جو ان کی بڑی فرمائش تھی، یہ ان کو ٹیٹیاں ہمارے دور میں نہیں لگی. میں نے یا شاہ محمود صاحب نے تو نہیں جا کے ان کے اکاؤنٹ میں یا منظور پاپڑ والے کے اکاؤنٹ میں ڈلوا دی. ان کے ہونہار سپوت خود وہ ٹیٹیاں لگواتے رہے، اور ان سپوت کے پدر جو خود کو خادم اعلیٰ بتاتے تھے پنجاب کا، وہ ان ٹیٹیوں سے مختلف بیگمات کے لیے مختلف تحفے تحائف خریدتے رہے، جن میں بڑے بڑے گھر بھی تھے. ان چیزوں کی وجہ سے ہم گرے لسٹنگ میں گئے کہ اتنی آسانی سے یہ چیزیں ہو رہی تھی، اور پکڑنے کے لیے جو آپ کو قوانین درکار تھے وہ موجود نہیں تھے. اداروں کو جو آزادی درکار تھی وہ نہیں تھی. ہم جب حکومت میں آئے، جہاں پہ ہمیں باقی معاشی چیلنجز کا سامنا تھا، یہ ایک چیلنج تھا. اس کے لیے باقاعدہ ایک ٹاسک فورس بنائی گئی پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے، جو ڈیڈیکیٹڈ ہے، جس کے اندر سارے سول سرونٹس ہیں. اس کے اوپر
ایک سینئر جو وزیر ہیں جس چیز کو سمجھتے ہیں حماد اظہر صاحب کو لگایا گیا کہ وہ سسٹم کو بہتر کریں اور انٹر ڈپارٹمنٹ اس کے اندر کوآرڈینیشن ہو. اس میں پروسیکیوشنز کی بہتر بنایا گیا, کیسز کو بہتر انویسٹیگیٹ کیا گیا, اپنی ہر پلینری میں اپنی رپورٹس کو پیش کیا گیا. وہ چیزیں ان میں بہتری آئی اور اس کی تعریف ایشیا پیسیفک گروپ اور فیٹف کی جتنی بھی باڈیز ہیں انہوں نے کی. اس میں ایک ریکوائرمنٹ جو بھی باقی تھی وہ ہے لیجسلیٹو ریفارمز کی, کہ آپ کی لیجسلیشن کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ نے کرنی ہیں. اس کے اندر یہ مت بھولیے کہ ایک انٹرنیشنل اینگل بھی ہے جہاں پہ آپ کا دشمن ملک ہر کوئی ایسا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا کہ آپ کو وہ گرے لسٹ سے بلیک لسٹ کی طرف دھکیل نہ دے. اور آج اس امپورٹنٹ جنکچر کے اوپر, یہ بات میں آج پارلیمان میں بھی کرنا چاہ رہا تھا, ہمیں موقع نہیں دیا گیا پارلیمانی روایات کے برعکس. جب اس امپورٹنٹ جنکچر کے اوپر ہمیں ایک نیشنل یونٹی دکھانی چاہیے. ہم کوئی پرسنل قانون نہیں لے, کوئی پرسنل بینیفٹ کا قانون نہیں ہے کہ جس سے ہم کوئی بینیفٹ لینا چاہ رہے ہیں. نظام کے اندر درستگی کے لیے جو چیزیں ہائی لائٹ کی گئی ہیں انٹرنیشنل فورم سے اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے, ان کی درستی کے لیے اس وقت ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس وقت ہم کلبھوشن سنگھ کے ایڈوکیٹ بنے ہوئے ہیں. آج بھی بجائے اس کے کہ ہم فیٹف پہ بات کریں, ہمارے ایک سابق وزیر اعظم صاحب نے اپنی پوری تقریر کے اوپر کلبھوشن کے اوپر پورا ایک بھاشن دیا, اور ان کا بھاشن سن کے میں سمجھ رہا تھا یہ ویڈیو کلپ تو دینی چاہیے ہمیں ICJ میں, ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے ان سے زیادہ, تو ان کے رائٹس کو کون پروٹیکٹ کر سکتا ہے؟ پارلیمان کے اندر ان کی آواز اٹھانے والے موجود ہیں. میں اس چیز میں نہیں جانا چاہتا کہ اگر ہم بلیک لسٹ میں چلے گئے تو اس ملک کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. یہ اتنا امپورٹنٹ ہے. مختصراً بتانا چاہوں گا وہ 3 کون سی لیجسلیشنز ہیں جو ہم پاس کروانا چاہتے ہیں, جو فیٹف کی ریکوائرمنٹ ہے, اور ایک وہ لیجسلیشن جو اپوزیشن پاس کروانا چاہتی ہے. ہم جو 3 لیجسلیشن پاس کروانا چاہتے ہیں اس میں پہلی لیجسلیشن ہے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کا 1948 کا ایکٹ ہے, اس میں ایک امینڈمنٹ ہے. اس امینڈمنٹ کے تحت آپ اجازت دے رہے ہیں, کیونکہ یہ ایکٹ بڑا پرانا آیا تھا لیکن اس کے اندر رولز بنانے کا اختیار فیڈرل گورنمنٹ کو دے رہے تاکہ جو بھی انٹرنیشنل سینکشنز ہوں ان کے اوپر عمل درآمد کیا جا سکے. اس طرح کی چھوٹی موٹی اس کے اندر 2-3 چیزیں تھیں. جب ہم اپوزیشن کے ساتھ بیٹھے تو 5 منٹ میں اتفاق بھی ہو گیا. دوسری امینڈمنٹ ہے اینٹی ٹیررزم ایکٹ 97 کے اندر ایک امینڈمنٹ کی, جس میں انہانسمنٹ آف پنشمنٹ اور فائن ہے کہ کچھ جرائم جو ٹیررزم فائنینسنگ کی مد میں آتے ہیں اس میں جو فائن ہے وہ 10 ملین تک کر سکتے ہیں میکسیمم فائن. اس کی ایک لمٹ بڑھا دی گئی تاکہ سزائیں سخت ہوں اور ایک ڈیٹرنس پیدا ہو. اس پہ بھی فوراً اتفاق ہو گیا. ایک بل ہے جس کے اوپر اپوزیشن ابھی بھی اتفاق نہیں کر رہی, فیٹف سے ریلیٹڈ, اور اس پہ آپ ذرا غور کیجئے. اس بل کا نام ہے میوچل لیگل اسسٹنس ایکٹ. میوچل لیگل اسسٹنس ایکٹ جو ہے وہ پاکستان میں میوچل لیگل اسسٹنس کی رجیم نہیں ہے. ایک وجہ جس کی وجہ سے ہم انٹرنیشنلی اپنے کیسز کو پرسو نہیں کر پاتے افیکٹولی, اور پاکستان میں باہر کی ہوئی منی لانڈرنگ کو پرسو نہیں کر پاتے, اس کی وجہ ہے پاکستان میں میوچل لیگل اسسٹنس کی رجیم کا نہ ہونا. اس قانون کا مقصد یہ ہے کہ ایک سینٹرل اتھارٹی پہ قائم کی جائے, اور وہ سینٹرل اتھارٹی پھر معلومات کی ترسیل پاکستان سے باہر اور باہر سے آنے والی کی ترسیل پاکستان کے اندر کرے. اور اس میں یہ کوئی ایک ادارے سے اسپیسیفک نہیں ہے, اس میں نیب بھی ہے, FIA بھی ہے, FMU بھی اس کے اندر آئے گا, CTD کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ, ایون نارمل پولیس میٹرز بھی اس کے اندر آئیں گے. یہ بنانا بڑا ضروری ہے, معلومات تک رسائی حاصل ہو سکے گی آسان طریقے سے, اور جو پروسیکیوشنز ہو رہی ہیں وہ بہتر طریقے سے ہوگی. تو ایک تو اس چیز کو روکنے کی کوشش کی جا رہی, لیکن جو سب سے میرے لیے